کیا پاکستان اور افغانستان کا مقدر پہلے سے ہی طے شدہ ہے؟ آج ہم ایک ایسی تحریر کو سمجھیں گے جو اسلامی پیشگوئیوں کی بنیاد پر ان دونوں ملکوں کے مستقبل کے بارے میں ایک بہت ہی دلچسپ نظریہ پیش کرتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ نظریہ کیسے بنتا ہے۔ ہم شروعات کریں گے ایک خاص سرزمین کی تقدیر سے، پھر دیکھیں گے کہ پاکستان کو ایک معجزہ کیوں کہا گیا، امام مہدی کے لیے راہ کیسے ہموار ہوئی، خراسان کی پیشین گوئی کیا ہے، اقبال کا شاعرانہ ویژن اس میں کیا کردار ادا کرتا ہے، اور آخر میں عمل کی پکار کیا ہے۔ اچھا، تو اس پوری دلیل کی بنیاد ایک خیال پر رکھی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ برج صغیر پاک و ہند، جسے ہند کہا جاتا ہے، اسلامی تاریخ میں ایک بہت ہی خاص روحانی مقام رکھتا ہے۔ اور اس خیال کو تقویت ملتی ہے علامہ اقبال کے اس مشہور شعر سے۔ یہ شعر دراصل ایک حدیث کی طرف اشارہ کرتا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہند کی سرزمین سے ایک ٹھنڈی ہوا آئے گی جو اس خطے کی روحانی اہمیت پر مہر لگا دیتی ہے۔ اور پھر تاریخ بھی یہی بتاتی ہے۔ اس ماخذ کے مطابق اس سرزمین نے ہر دور میں بڑے بڑے اسلامی مصلحین پیدا کیے، جیسے شیخ احمد سرہندی، شاہ ولی اللہ دہلوی، سید احمد بریلوی اور مولانا محمود حسن۔ یہ سب اس بات کا ثبوت ہیں کہ یہاں کی روحانیت ہمیشہ زندہ رہی ہے۔ اب یہاں سے بات اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ تحریر پورے خطے سے توجہ ہٹا کر خاص طور پر پاکستان کے بننے پر مرکوز ہو جاتی ہے، اور اسے ایک سیاسی واقعہ نہیں بلکہ ایک معجزہ قرار دیتی ہے۔ اس نظریے کے مطابق پاکستان کا لیلۃ القدر کے موقع پر وجود میں آنا، پھر 1949 میں قرارداد مقاصد کا پاس ہونا اور آئین میں اسلامی شقوں کا شامل کیا جانا، یہ سب محض اتفاقات نہیں تھے، بلکہ یہ ایک خدائی منصوبے کے سنگ میل تھے جو اس قوم کو ایک خاص منزل کی طرف لے جا رہے تھے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس منزل کی تیاری کس نے کی؟ یہ تحریر 20ویں صدی کی کچھ بہت اہم شخصیات کا ذکر کرتی ہے اور کہتی ہے کہ انہوں نے جانے انجانے میں آنے والے امام مہدی کے لیے نظریاتی راستہ تیار کیا۔ تو اس طرح ان تینوں اہم شخصیات نے گویا اس نظریے کی عمارت میں ایک ایک پتھر رکھا۔ علامہ اقبال نے بنیاد رکھی۔ انہوں نے کہا کہ اسلام صرف ایک مذہب نہیں بلکہ ایک مکمل دین ہے، ایک پورا نظام حیات ہے۔ پھر مولانا ابوالکلام آزاد نے اس نظریے کو زمین پر اتارنے کی کوشش کی، حزب اللہ کے نام سے ایک تحریک شروع کرنے کا سوچا، اور پھر اس سلسلے کو آگے بڑھایا مولانا مودودی نے، جنہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اصل مقصد حکومت الہیہ کا قیام ہونا چاہیے۔ اب کہانی میں افغانستان کا کردار آتا ہے۔ اس ماخذ کا دعویٰ ہے کہ افغانستان میں جو کچھ حال ہی میں ہوا ہے وہ دراصل خراسان سے متعلق اسلامی پیشگوئیوں کو پورا کر رہا ہے۔ خراسان ایک تاریخی خطہ ہے جس میں آج کا افغانستان بھی شامل ہے۔ اور یہ تصویر اس ڈرامائی تبدیلی کو واضح کرتی ہے جس پر یہ تحریر زور دیتی ہے۔ ایک طرف جنگ سے پہلے کا کابل ہے جو اپنے وقت کا پیرس کہلاتا تھا، اور دوسری طرف آج کا کابل جو اسلامی عمارت کا مرکز ہے۔ افغانستان میں آنے والی اس تبدیلی کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے یہ ماخذ علامہ اقبال کے بیٹے سے منسوب ایک قول پیش کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے افغانستان کا دورہ کرنے کے بعد کہا کہ اگر یہ نظام چند اور مسلم ممالک میں قائم ہو جائے تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی۔ چلیں اب واپس علامہ اقبال کی طرف آتے ہیں۔ اس تحریر کا دعویٰ ہے کہ اقبال کی شاعری میں وہ راز چھپے ہیں جو ان کی نثر میں نہیں ملتے، اور یہی شاعری اس پورے پیغمبرانہ ویژن کو سمجھنے کی چابی ہے۔ اب یہاں سے بات ایک بہت ہی دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ اس پوری دلیل کا مرکز اقبال کا یہ فارسی شعر ہے۔ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں، کارواں ز وادی دور و دراز آیت بروں، یعنی وقت کا رہنما حجاز کے صحرا کی تنہائی سے ظاہر ہوگا اور ایک قافلہ ایک بہت دور کی وادی سے نکل کر آئے گا۔ تو سب سے اہم نقطہ اس خضر وقت کی شناخت ہے۔ ماخذ کے مطابق خضر وقت کا مطلب ہے وقت کا رہنما، زمانے کا امام، یعنی کہ امام مہدی۔ اور اس سلائیڈ میں بہت ہی دلچسپ بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اقبال نے اپنے اس شعر میں امام مہدی کے ظہور کے بارے میں شیعہ اور سنی دونوں مکاتب فکر کے نظریات کو بڑی خوبصورتی سے ایک ہی جگہ جمع کر دیا ہے۔ اچھا، تو وہ دور دراز وادی کون سی ہے جہاں سے قافلہ نکلے گا؟ اس تشریح کے مطابق وہ وادی دراصل وادی سندھ ہے، جس میں آج کا پاکستان اور مشرقی افغانستان شامل ہیں۔
اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں کے لوگ ہی وہ قافلہ ہیں جو امام مہدی کی حمایت کے لیے اٹھیں گے۔ تو تاریخ اور پیشگوئیوں کی اس پوری تشریح کی بنیاد پر آخر میں یہ تحریر پاکستانی قوم کے لیے ایک 2 نکاتی لائحہ عمل پیش کرتی ہے۔ تو یہ راستہ سیاسی نہیں بلکہ معاشرتی ہے۔ پہلا قدم یہ کہ پاکستان کے آئین میں ان شقوں کو ٹھیک کیا جائے جو اس کے اسلامی کردار کو کمزور کرتی ہیں، اور دوسرا قدم یہ کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی ایک عوامی مہم چلائی جائے تاکہ قوم کو اپنے اس خاص کردار کے لیے تیار کیا جا سکے۔ تو آج ہم نے تاریخ، پیشگوئی اور قومی تقدیر کی ایک خاص تشریح کو سمجھنے کی کوشش کی۔ آخر میں یہ سوال ذہن میں رہ جاتا ہے کہ اس طرح کے طاقتور بیانیے کسی بھی قوم کے حال اور مستقبل پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔